ناظرین، اہرام مصر کا شمار دنیا کے بڑے عجائب میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ یہ عظیم ترین انسانی تعمیرات ہیں۔ ان کو آج کی موجودہ سائنس اور انسانی عقل بے حد حیرت طریقے سے تک رہی ہیں۔ ہزاروں صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ہزاروں موقعوں کے بعد ان اہرام مصر کی جادوئی رازوں کو جاننے کی کوشش دن رات کی جا رہی ہے کہ آخر اتنے عظیم و شان اہرام تعمیر کرنے کا مقصد کیا تھا، مگر زمانہ قدیمی مصری تہذیب کے لوگ لافانی یادگار اور ان اہرام کے راز کو جاننے میں ناکام رہے ہیں۔ لہٰذا کسی نے ان اہرام کو علم اور ٹیکنیک کا خزانہ قرار دیا تو کسی نے ان کو شیطانی طاقتوں کی کارکردگی کا نتیجہ قرار دیا، کسی نے ان کو آسمانی مخلوق کی تعمیر قرار دیا اور کسی نے ایلین سے مصنوع کر دیا۔ مگر در حقیقت ان اہرام مصر کی تعمیر کا اصل مقصد کیا ہے، اسے کس نے اور کیسے بنایا، اور یہ آج تک قائم کیسے ہیں، یہ سوالات آج ہم سائنس کی تحقیق اور قرآن کی حدیث کے پیش نظر غور کریں گے۔ پاشا ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میں ہوں مصطفیٰ کمال پاشا۔ دوستو، سارے قدیمہ اور دیگر محققین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ان اہرام کی تعمیر کا مقصد مصر کے فرعونوں اور شاہی لوگوں کی لاشوں کو محفوظ کرنا تھا، کیونکہ قدیم مصریوں میں یہ عقیدہ تھا کہ دفنانے کے بعد کسی شخص کے جسم کو محفوظ کر دیا جائے تو ایک خاص وقت کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کے لیے ان مصری لوگوں نے اپنے وقت کے بادشاہ، جن کو فرعون کہا جاتا تھا، ان کی ممیز بنا کر رکھ دی اور انہیں ان اہراموں میں محفوظ کر دیا تھا تاکہ وہ کسی کی بنا چھیڑ چھاڑ کے ایک لمبی نیند لے سکیں۔ اس کے علاوہ یہ مصری لوگ بادشاہ کی دولت، مثلا سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، کھانے پینے کا سامان، حتیٰ کہ اس کی بیویاں اور کنیزیں بھی اسی کے ساتھ ہی دفنا دیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ اہرام مصر کے دارالحکومت سے 10 میل کی دوری پر واقع ہیں۔ ماہرین کے مطابق اب تک کل چھوٹے بڑے 138 اہرام دریافت ہو چکے ہیں، جنہیں آج سے قبل 6500 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے ان اہرام 450 قبل مسیح میں دریافت ہوئے اور انہیں پیراسیس کا نام دیا گیا تھا۔ اس دور میں ان اہراموں کی بلندی 481 فیٹ تھی، جبکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور موسمی اثرات کی وجہ سے یہ صرف 450 فٹ تک رہ گئی ہے۔ یعنی چھت کے عمودی بلندی میں موجود ان قدیم اہراموں نے انسانی عقل کو حیرت میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ ان کی تعمیر کے استعمال ہونے والے چھوٹے سے چھوٹے پتھر کا وزن 3 ٹن ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 50 ٹن کے پتھر بھی استعمال ہوئے ہیں۔ ان اہراموں کی بیرونی سطح چیکنی اور ہموار تھی، جس کی وجہ سے چونے کے پتھر کلورائٹ کا استعمال کیا گیا تھا۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چونے کے پتھر چوری کر کے لوگوں نے اپنی زینت بنا لی اور ان اہراموں کی تعمیر میں ایسا مسالہ بھی استعمال ہوا ہے کہ کسی جوڑ کا ذرا برابر بھی نشان موجود نہیں، حتیٰ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید بنا کسی مسالے کے ان اہرام کے صرف پتھروں کو ہی جوڑ کر بنایا گیا ہو۔ اس کے علاوہ ان اہراموں کی دیوار میں 0.008% کا فرق ہی موجود ہے، جبکہ آپ کو یہ بات جان کر حیرت کا جھٹکا ضرور لگے گا کہ آج کی 21ویں صدی کی تیار کردہ عمارتوں میں اس سے کئی زیادہ فرق دیکھنے کو ملتا ہے۔ نیپولین نے جب مصر کو فتح کیا، اس کے دل میں ان اہرام کے رازوں کا پردہ فاش کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ لہٰذا تحقیق کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ اہرام کی مشرقی سمت عین مشرق کی جانب اور بقیہ عین اسی قطبین پر موجود ہے، اور صرف ایک اہرام کی تعمیر میں اتنے پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ اس سے پورے فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی اور موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے، اور مزید کہ اگر ان پتھر کو ایک فٹ کی سیلوں میں کاٹ دیا جائے تو یہ پتھر پوری دنیا کے گرد زنجیر بنانے کے لیے کافی ہوں گے۔ دوستو، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ایسے کیسے ممکن ہوا؟ کیا صدی پہلے کا انسان قطب و نما کا استعمال جانتا تھا؟ اس وقت کے انسان کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجی حاضر و ناظر تھی کہ جو آج کے انسانوں کے پاس بھی موجود نہیں؟ کیونکہ آج کے دور میں کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی اہرام مصر کو تعمیر نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی مشینری اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتی ہے۔ لہٰذا انہیں خصوصیات کی بنا پر ایک مکتبہ فکر مصر کے ان اہراموں کی تعمیر میں جادوئی اثرات اور خلائی مخلوق کے دخل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ناظرین، غزہ کے مقام پر 3 اہرام ہیں جن کا شمار دنیا کے 7 بڑے اور قدیم عجائبات میں بھی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا اہرام خوفو ہے، جس کا مجموعی وزن 7 کروڑ ٹن ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ دراصل ممکن کیسے ہوا یہ سب،
ہزاروں سال قبل بغیر کسی کرین کتب نما اور کسی جدید آلات کے بغیر ان تمام بڑے بھاری بھرکم پتھروں کو اتنی اونچائی تک کیسے لے جایا گیا؟ ان اہرام کی تعمیر سے متعلق کئی کہانیاں عام ہو چکی ہیں، لہٰذا ان سے حقیقت کو ڈھونڈ کر نکالنا انتہائی مشکل ترین ہو چکا ہے۔ مثلاً کہ ان اہرام کی تعمیر میں 1000 مزدوروں نے حصہ لیا، اور کئی جگہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1,00,000 لوگوں نے حصہ لیا، اور پھر ان کو ایسے تراشا گیا کہ ان کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے۔ ان کو تراش کر کے ایسا جوڑا کہ اس میں ایک لائن کی غلطی تلاش کرنا بھی بے حد مشکل ہے۔ کئی جگہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو کئی دھاتوں سے بنے آلات سے تراشا گیا اور ان کو دریائے نیل کے ذریعے تیرا کر احرام کی جگہ پر لے جایا گیا، پھر ان احرام کو تعمیر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ڈوگن قبیلے میں بسنے والے افراد آج بھی یقین رکھتے ہیں کہ انسان کے ابتدائی علم سارس نامی ستاروں سے آنے والے ایک معقل فطرت کردار نیمو نے سکھایا، اور احرام میں مصر کی تعمیر بھی اسی کا کارنامہ ہے، جبکہ در حقیقت یہ ایک کہانی ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو ایک نہایت ہی اہم نظریہ یہ بھی ہے کہ ان احرام کی تعمیر میں آسمان سے آنے والی غیر مخلوق نے حصہ لیا۔ ہورسز نامی دیوتا کا نام قابل ذکر ہے، جسے روشنی کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے یہی کہا جاتا ہے کہ اس نے ہی ان احراموں کو تعمیر کیا، مگر در حقیقت یہ ہورس نامی دیوتا کون تھا؟ دوستو فری میسن نامی خفیہ تنظیم کے بارے میں یقیناً آپ میں سے زیادہ تر لوگ آگاہ ہوں گے اور یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ان کے تانے مانے احرام مصر سے ہی ملائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فری میسن نامی خفیہ تنظیم اسی ہورس نامی دیوتا کو اپنا لیڈر تسلیم کرتی ہے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہم زمین میں رہنے والے تمام افراد پر نظر رکھنے کے قابل ہو جائیں گے تو ہورس دیوتا کی آنکھ احرام سے ابھرے گی، تو اس طرح ان کی عالمی حکومت قائم و دائم ہو جائے گی، یعنی کہ ون ورلڈ آرڈر کے بعد احرام سے نکل کر زندہ ہوگا اور یہ پوری دنیا پر قبضہ کر لیں گے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک آنکھ والے انسان کا تذکرہ اسلام کی روایت میں دجال سے وابستہ ہے۔ آج کی موجودہ سائنس کی حالیہ دریافت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ احرام کی تعمیر کے متعلق یہ تمام نظریات غلط ہیں کہ ان احرام کے بڑے بڑے پتھروں کو ایک اونچے رستے سے اوپر لے جایا گیا، کیونکہ در حقیقت یہ احرام مصنوعی پتھروں سے بنائے گئے ہیں، جبکہ تصدیق سائنسی تجربات کے پیش نظر کی گئی ہے۔ آئیے اس عظیم تعمیر کا تصور قرآن پاک میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر ان احرام کا ذکر قرآن پاک میں 1400 سال قبل موجود ہے، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے حمان تو میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا، پھر میرے لیے اس ایک بلند عمارت کو بنوا، پھر اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا سراغ لگا سکوں۔ اس آیات مبارکہ میں فرعون حمان کو حکم دیتا دکھائی دیتا ہے کہ میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا کر ایک بلند عمارت بنوا۔ اس کے علاوہ اس آیات میں مصری تہذیب کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ عمارت مٹی کو آگ میں پکا کر مصنوعی پتھر بنا کر پھر تیار کی جاتی تھی، جبکہ ایک اور جگہ پر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک بالا خانہ بنوا، شاید کہ میں آسمان کے دروازے تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں۔ دوستو مصر کی تاریخ کئی ادوار پر مشتمل ہے، ان میں چوتھا دور کئی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دور کے اندر یہ احرام مصر تعمیر ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے کا دور اس فرعون کا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں زندہ تھا۔ اس فرعون کو رامسیس دوم بھی کہا جاتا ہے، جو 1213 مسیح میں پانی میں ڈوب کر غرق ہوا۔ رامسیس دوم کا وزیر بھی تھا جو تعمیرات میں ماہر بھی تھا۔ ممکن ہے کہ قرآن کریم میں حمان کے نام جس شخص کا ذکر کیا گیا ہے وہ اسی وزیر کے بارے میں ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حمان اس دور میں کسی وزیر کا لقب ہو جو فرعونوں کے لیے تعمیرات کروایا کرتا تھا، اور اسے علامتی طور پر حمان کہا جاتا ہو، جسے مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا گیا تھا۔ رامسیس دوم نے ایک نئے شہر کی بنیاد بھی رکھی تھی جو آج قاہرہ سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس شہر میں بعد میں بے حد تباہی بھی ہوئی، جس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ اس طرح موجود ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون کی قوم والے جو کچھ بنا رہے تھے ہم نے اسے برباد کر دیا اور ان کی اونچی اونچی عمارتوں کو مسمار کر دیا۔ ناظرین اس شہر کے تباہ ہونے کا ذکر اس لیے قرآن پاک میں موجود ہے کیونکہ موسیٰ کے دور میں فرعون رامسیس دوم نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اسی وجہ سے اللہ نے اس کو اور اس کی تمام تعمیرات کو تباہ کر دیا، مگر اس کے بعد آنے والے فرعون نے ایسا کوئی دعویٰ نہ کیا تھا، اسی لیے اس دور میں تعمیر کیے جانے والے احرام ابھی تک محفوظ ہیں۔
یہ اہرام 5 سے 6 ہزار سال قبل تعمیر کیے گئے تھے۔ اس دور انسانیت تاریخ لکھنا نہیں جانتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان اہراموں سے ہزاروں کہانیاں وابستہ ہیں۔ ان اہرام پر کئی ڈرامے اور فلمیں بھی بنائی جا چکی ہیں، لیکن ان کے لاکھوں رازوں سے پردہ اٹھانے کے باوجود کروڑوں راز ابھی تک پردہ پوش ہیں، جو شاید ممکن ہے کہ یہ آنے والے جدید ترین ٹیکنالوجی میں یہ تمام راز فاش ہو جائیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس ویڈیو کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔